السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد شیر ڈیفنس رائٹر کے ساتھ۔ متحدہ عرب امارات اور فرانس کے درمیان 80 رافیل لڑاکا جیٹ طیاروں اور ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹرز کی خریداری کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ فرانس نے جو آسٹریلیا کے ساتھ آبدوزوں کا معاہدہ کیا تھا اور اس کے خاتمے پر جو شور مچایا تھا اور ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اب اس کو رافیل طیاروں کی معاہدے کی صورت میں بہت بڑی خوشخبری مل گئی ہے۔ یہ معاہدہ بہت بڑا ہے، یعنی $19 بلین کا یہ معاہدہ ہے، جو فرانس کی تاریخ کا بھی بہت بڑا معاہدہ ہے اور فرانس کی تاریخ میں ہونے والے چند بڑے دفاعی معاہدوں میں سے ایک ہے۔ لیکن فرانس کو یہاں بھی امریکی مقابلے کا سامنا ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات جو پچھلے ایک سال سے امریکی F-35 طیاروں میں دلچسپی لے رہا تھا، اس نے چند ہی ماہ میں اچانک رافیل طیاروں کی خریداری کا معاہدہ کر امریکیوں کو بھی سرپرائز کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات پچھلے 3-4 سالوں سے مختلف طیاروں کی جانچ پرکھ کر رہے تھے، جس میں امریکی FA-18 ہارنٹ، یورو فائٹر F-35A لائٹننگ A2 اور Su-57 طیارے شامل ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ کسی روسی کمپنی یعنی سخوئی کو یہ آفر کی گئی کہ وہ اپنے طیارے بھیجے اور ان کو جانچ پڑتال میں لایا گیا۔ مزیدار حقیقت یہ ہے کہ ان طیاروں میں صرف F-35 ہی 5ویں نسل کے لڑاکا طیارے جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل ہیں، باقی تمام کے تمام طیارے جو ہیں وہ 4.5 جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرانس نے جو رافیل طیارے متحدہ عرب امارات کو آفر کی ہیں، وہ اس کی اپنی فضائیہ کے بھی ابھی زیر استعمال نہیں ہیں اور یہ بالکل نئی ساخت ہے۔ اسے رافیل F-4 کا نام دیا گیا ہے، جو جدید ترین آلات سے مزین ہے، اور یہ فرانس کے بعد دوسرا ملک ہوگا متحدہ عرب امارات جس کو یہ فراہم کیے جائیں گے۔ حال ہی میں بھارت نے رافیل طیاروں کی مزید خریداری نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بھارت اپنے جو طیارے ہیں ان کو آگے لانے کے لیے بڑی کوشش کر رہا ہے۔ حالیہ دبئی ایئر شو میں تاجیس لڑاکا طیارے کی خوب مارکیٹنگ کی گئی، لیکن وہ ساری کی ساری بہرحال ناکام رہی۔ متحدہ عرب امارات نے جب اسرائیل کو تسلیم کیا تو ٹرمپ نے متحدہ عرب امارات کو کئی امارات دینے کا اعلان کیا، جس میں کئی طرح کے ہتھیاروں کی فراہمی بھی شامل تھی۔ انہی ہتھیاروں کی فراہمی میں F-35 کی بھی آفر کی گئی اور ان کے فروخت کا معاہدہ بھی شامل تھا۔ ٹرمپ کے دور اقتدار کے آخری مہینوں میں ہونے والے اس پیش رفت کو نئی بائیڈن انتظامیہ نے بھی آگے لے کر چلنے کا عہد کیا اور آگے لے کر چلا گیا، لیکن اس کی جزیات کو جو ہے وہ نئے سرے سے طے کیا گیا۔ امریکیوں نے سارے پیکج کو ہی چینج کر رکھ دیا۔ امریکی جو پیکج متحدہ عرب امارات کو آفر کر رہے ہیں وہ متحدہ عرب امارات کو منظور نہیں ہے۔ $23 ارب کا بہت بڑا کانٹریکٹ ہے، جس میں امریکہ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کو F-35 طیاروں کے علاوہ میل ڈرون طیارے بھی آفر کر رہا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ F-35A لائٹننگ 2 خریدنا چاہتا ہے۔ اسی کے ساتھ وہ MQ-9B اسکائی گارڈ ڈرون جو ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں۔ امریکی اس معاہدے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ اپنی ترجیحات کے تحت جو ہے وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات پیسے خرچ کر رہا ہے اور وہ اپنے طریقے سے ان طیاروں اور اس ٹیکنالوجی کو خریدنا چاہتا ہے۔ امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات میں پچھلے چند ماہ سے ویسے ہی تناؤ پیدا ہو چکا ہے۔ اس تناؤ کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چین کی کمپنی ہواوے جو ہے وہ اب متحدہ عرب امارات میں میدان مار چکی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ہواوے کمپنی کو کئی معاہدات کے تحت نوازا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں تمام 5G ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہواوے ہی نصب کر رہی ہے، جو کہ امریکیوں کو قطعاً بھی منظور نہیں ہے۔ امریکیوں نے ہواوے کمپنی کو ختم کرنے اور روکنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے۔ ان کے کینیڈا میں CEO کو گرفتار کیا گیا، اس میں مقدمے چلائے گئے، اس کو گرفتار کروایا گیا، اور کئی جو معاملات ہیں وہ ہواوے کے ساتھ ابھی بھی چل رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ متحدہ عرب امارات نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے، اس لیے امریکہ متحدہ عرب امارات سے بھی اس بات پہ خفا ہے۔ اسی لیے دبئی ایئر شو میں متحدہ عرب امارات نے F-35 سمیت دیگر جو کمپنیاں تھیں ان کو وہ خاص پذیرائی نہ دی جو امریکی کمپنیوں کو ہمیشہ دبئی ایئر شو میں حاصل رہی ہیں۔ اسی لیے اب یہ معاملہ کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے اور 50,000 F-35 طیارے اور ڈرونز کا جو $25 بلین کا معاہدہ ہے وہ اب کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ ان معاملوں میں بہت ہی اسٹرکٹ اور بہت اسٹریٹ جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی فضائیہ
نے اپنی فضائیہ کی جدت کے پروگرام جو ہے وہ کئی مرتبہ کیے ہیں۔ 2007 میں جب انہوں نے یہ پروگرام شروع کیا تو انہوں نے تمام نئے ایئر بیس بنائے، پرانے ایئر بیس کو جو ہے وہ مکمل طور پر نئے سرے سے ڈیزائن کیا گیا، جدید دور کے تقاضوں کو پورا کیا گیا، اور وہاں پر یہ معاملات جو ہیں وہ بڑے زبردست طریقے سے کیے گئے، جس میں فرانس اور امریکہ نے بہت بڑے ٹھیکے بھی لیے تھے۔ متحدہ امارات کی جو فضائیہ ہے وہ معراج 5 طیاروں سے شروع ہوئی اور ان کو شروع سے استعمال کرتی رہی ہے، اور مزیدار حقیقت یہ ہے کہ ان معراج 5 طیاروں کو پاکستانی پائلٹ ہی اڑاتے تھے۔ 80 کی دہائی میں جب متحدہ عرب امارات نے معراج 2000 طیارے خریدے تو ان کو بھی پاکستانی پائلٹ ہی اڑاتے تھے، اور بہرحال اس وقت جدت کے لیے یہ طیارے خریدے گئے تھے۔ 2007 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام پرانے معراج 2000 طیاروں کو معراج 2009 کے لیول پر لایا جائے۔ 30,000 نئے طیارے بھی خریدے گئے، اور نئے معراج طیاروں کے ملا کر تقریباً 120 معراج 2009 جو طیارے ہیں وہ فضائیہ کا حصہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ امریکہ سے F-16E/F بلاک 60 طیارے خریدے گئے۔ ان طیاروں کی خریداری اور جدت بھی جو ہے وہ کی گئی۔ اس سارے پیکج پر فرانس اور امریکہ کے ساتھ $15 ارب کے معاہدات کیے گئے۔ امریکہ اور فرانس سے ہارپون، میوریک، سائیڈ وائنڈر اور ریم میزائل خریدے گئے، اور یوں متحدہ عرب امارات کی جو فضائیہ ہے وہ بہت ہی جدید لیول پر چلی گئی۔ متحدہ عرب امارات کی فضائیہ مقامی افراد کے لحاظ سے بڑی خراب ہے۔ متحدہ عرب امارات کی فضائیہ میں مقامی افراد جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اس وقت بھی سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ پاکستانیوں کی ہے۔ اس کے علاوہ مراکش، کینیڈا، اردن اور جنوبی افریقہ کے باشندے جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات کی فضائیہ کا حصہ ہیں۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے امارات کی فضائیہ کو بنانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا، اور ابھی بھی پاک فضائیہ جو ہے اس معاملے میں پیش ہے۔ 1970 سے لے کر 1988 تک پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کی ایئر فورس کے تمام انتظامات کی انچارج تھی، اور کہا جاتا تھا کہ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ پاک فضائیہ کا ایک ونگ ہے۔ شیخ زید بن سلطان ال نہیان کو پاک فضائیہ کے افسران اور عملے سے بہت ہی جو ہے وہ خلوص تھا، اور ان پر بہت اعتماد کرتے تھے، اس لیے انہوں نے پاکستان ایئر فورس کو ہی اپنی ایئر فورس کے لیے جو ہے وہ چوز کیے رکھا۔ پاکستان ایئر فورس کے کئی افسران جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات کی فضائیہ کے سربراہ بھی رہے، اور جناب شیخ زید بن سلطان ال نہیان نے متحدہ عرب امارات کی فضائیہ کے پہلے ایئر چیف کے لیے پاکستانی ایئر کوموڈور ایاز احمد خان کا نام منظور کیا۔ اس کے بعد تقریباً 3 جو ہیں وہ ایئر کوموڈور متحدہ عرب امارات کی فضائیہ کے ایئر چیف رہے، جن میں غلام حیدر، جمال اے خان اور فروز اے خان جو ہیں وہ شامل ہیں۔ کئی سالوں تک پاکستانی افسران متحدہ عرب امارات کی فضائیہ میں اعلیٰ ترین خدمات سر انجام دیتے رہے، اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ عرب اسرائیل کے جنگ کے دوران میں متحدہ عرب امارات کی فضائیہ کی طرف سے کئی پاکستانی پائلٹوں نے اعلیٰ خدمات سر انجام دی۔ ایران عراق جنگ کے دوران میں اور کویت پر عراقی حملے کے دنوں میں متحدہ عرب امارات کی فضائیہ میں پاکستانیوں نے شاندار خدمات سر انجام دی۔ ان حالات کی وجہ سے متحدہ عرب امارات کی اسٹریٹجک پوزیشن میں بھی بہت اضافہ ہو گیا تھا، اور فضائیہ پر انحصار بھی بہت بڑھ گیا تھا۔ پاکستانی پائلٹ متحدہ عرب امارات میں معراج 5 اور معراج 2000 تو اڑاتے آئے تھے، لیکن جب امریکہ نے متحدہ عرب امارات کو F-16 طیارے دینے کا جو ہے وہ اعلان کیا تو اس پہ ایک بہت کہانی میں ٹوسٹ یہ آیا کہ امریکہ نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ متحدہ عرب امارات کو یہ طیارے دے گا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان تمام جو طیاروں میں سے زیادہ تر طیارے جو ہیں وہ پاکستانی پائلٹوں نے اڑانے تھے، وہ سارے کے سارے تربیت لینے امریکہ پہنچے ہوئے تھے۔ امریکہ نے F-35 طیاروں کی فراہمی میں بہت ساری شرائط جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات کے سامنے رکھی تھی، اور اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کوئی بھی پاکستانی پائلٹ جو ہے وہ F-35 طیاروں کو نہیں اڑائے گا۔ ابھی بھی جو رافیل طیارے فراہم کیے جا رہے ہیں ان کی تربیتی جو مشینری ہے یا مشن ہے اس میں بھی کچھ پاکستانی شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی اسٹریٹجک پوزیشن بہت بڑھ چکی ہے، وہ علاقے میں بہت ہی اہم رول رکھتا ہے۔ سعودی عربیہ پر یمن کے حملوں
اور دہشت گردی کے حالات کی وجہ سے اب متحدہ عرب امارات نے اپنی افواج کو بہت جدید خطوط پر استوار کرنا شروع کیا ہے۔ اسی لیے اگلے 10 سالوں میں متحدہ عرب امارات کی فضائیہ میراج 2000 طیاروں کو فارغ کر دے گی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ F-16 طیاروں کو بھی فارغ کیا جائے گا۔ ان کے ساتھ ڈرونز کی خریداری کی جائے گی اور رافیل طیاروں کے ساتھ F-35 طیاروں کو خریدا جائے گا۔ اس لیے متحدہ عرب امارات نے فرانس سے رافیل طیارے اور مستقبل میں دیگر جو طیارے ہیں وہ خریدنے کا پروگرام بنایا ہے، اور یہ علاقے میں بہت اہم رول ادا کرنے جا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات کو رافیل طیارے 2027 سے فراہم ہونا شروع ہوں گے اور 2030 تک ان کی ڈلیوری مکمل ہو جائے گی۔ اس وقت تک یہ فضائیہ دنیا میں چند بہترین فضائیہ افواج میں شامل ہو جائے گی۔